رمضان ہم سب کے لیے مختلف وجوہات کی بنا پر ایک خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی عبادت میں بڑھنے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ ہماری پوری اسلامی روایت میں اس مقدس مہینے کے دوران کچھ اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ذیل میں کچھ زیادہ معروف واقعات کے ساتھ کچھ غیر معروف لمحات پیش کیے گئے ہیں۔ ہمارے پرہیزگار پیشروؤں کی قربانیوں اور مشکلات کو دیکھنا ضروری ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آسانی پیدا کرنے میں مدد کی اور ہماری زندگی میں اس مقام تک پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ہمیں ان کی جدوجہد کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم واقعی ان لوگوں کی قدر کر سکیں جو ہم سے پہلے آئے۔ اس مقدس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کرتا معجزات پر غور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ قرآن کا نزول۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور معیار کی واضح دلیلیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سکون حاصل کرنے کے لیے کوہ حرا پر تشریف لے جاتے تھے۔ یہیں پر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ اگلے 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہے گی جب تک کہ پورا قرآن نازل نہ ہو جائے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں مسلمان اللہ کی طرف سے دی گئی مقدس آیات کی تلاوت، حفظ اور ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر۔ حدیث میں آتا ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا سمجھائیں کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ صبح کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے۔ لیلۃ القدر، جسے قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس بابرکت مہینے کے اہم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کوئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحیح تاریخ میں نہیں بتائی گئی، لیکن بہت سے علماء کا خیال ہے کہ یہ دن رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں سے ایک پر آئے گا، جس میں سے سب سے زیادہ متفق علیہ 27ویں رات ہے۔ اس رات میں نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہمیں ان آخری 10 راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات کا ثواب پانے والوں میں سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب کا انتقال۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال وحی کے 10 سال بعد ہوا۔ وہ 23 سال تک پیغمبر اسلام کی پیاری بیوی تھیں۔ وہ پہلی شخص تھیں جس نے آپ کو وحی ملنے کے بعد تسلی دی۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی تھیں۔ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ ان دونوں لوگوں کا گزرنا رسول اللہ پر بہت سخت تھا۔ اس سال کو غم کا سال کہا جانے لگا۔ جنگ بدر میں فتح۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو نبی اکرم اور آپ کے صحابہ مکہ کے خلاف پہلی جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت مومنین کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے دوران مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے۔ اس طرح فتح کے نتیجے میں رسول اللہ کا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا۔ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بہت کمزور تھے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ فتح مکہ۔ جنگ بدر کے 6 سال بعد 8ویں سال ہجرت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کو پرامن طور پر فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت مسلمانوں کو پرامن طریقے سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی اجازت ملی تھی۔ تاہم معاہدہ قائم ہونے کے بعد قریش نے شرائط کی خلاف ورزی کی۔ اس طرح ان کی جنگ بندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ 10,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ شہر کو پرامن طریقے سے فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سیاسی اور روحانی دونوں لحاظ سے ایک اہم موڑ تھا۔ بت پرستی کا دور ختم ہو گیا اور مسلمان مکہ واپس آنے کے قابل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اندلس کی فتح۔ گواڈلیڈ کی جنگ 92 ہجری 711 عیسوی میں رمضان کے مہینے میں لڑی گئی۔ یہ جنگ
اس لیے اہم تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہسپانیہ کو فتح کیا۔ یہ جنگ مسلم اموی خلافت اور سلطنت کے درمیان لڑی گئی تھی۔ عین جالوت کی جنگ۔ منگول ایک بہت طاقتور سلطنت تھی جسے کبھی شکست نہیں ہوئی تھی۔ ہر طرف خوف اور تباہی پھیل گئی۔ منگول اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے اور مغرب میں اپنی حکمرانی پھیلانا چاہتے تھے، تاہم اسلامی سلطنت نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو۔ مصر میں صرف ایک مضبوط قلعہ رہ جانے کے بعد مسلمان عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے ساتھ جنگ میں چلے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب منگولوں کو شکست ہوئی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کو بچایا اور منگول سلطنت کے مغرب میں پھیلنے کو روک دیا۔ حطین کی جنگ۔ حطین کی جنگ مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جنگ تھی۔ مسلم فوج کی قیادت صلاح الدین کر رہے تھے۔ اس کی فوج نے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں دو سب سے بڑی پہاڑیوں ہارنز آف حطین سے پیچھے ہٹا دیا۔ اس لیے اسے جنگ کا نام دیا گیا۔ صلاح الدین کی یہ حکمت عملی مسلمانوں کو فتح کی طرف لے گئی۔ وہ یروشلم کی عیسائی بادشاہت کو نیست و نابود کرنے کے قابل تھا۔ اس طرح شہر کو دوبارہ فتح کرنے کی اجازت ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کے نازک لمحات پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مزید شکر گزار اور ہوشیار مومن بنیں، اور ہمیں اپنے عقیدے کے لیے شہید ہونے والوں کی قربانیوں کے لیے شکر گزاری کی حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔